علی مدد۔ آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ مگر سینسیٹیو ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو چیئرمین صاحب نے بتایا، گزشتہ سال ڈیڑھ سال سے اس مسئلے پہ کافی غور و فکر ہوتا رہا ہے، اور جب شروع میں یہ آئیڈیا چیئرمین صاحب لے کر آئے تھے تو ہم بہت زیادہ ڈر رہے تھے کہ بھئی اس مسئلے کو، اس ایشو کو کس طرح ایڈریس کیا جائے، کیونکہ جب آپ کوئی پہل کرتے ہیں کسی چیز میں، آپ انیشیٹو لیتے ہیں، تو اس میں دو پاسبلٹیز ہوتی ہے کہ یا تو آپ کا پروگرام بہت سکسیسفل جائے اور آپ کو سراہا جائے، یا آپ کا پروگرام بری طرح فلاپ جائے اور شاید یہ کہا جائے کہ آپ نے غلط قدم اٹھایا تھا اور سارے الزامات آپ کے سر آ جائے۔ اور ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جس جماعت میں رہتے ہیں، وہاں اب تک اس ٹاپک پہ ہم نے کبھی کھل کے بات نہیں کی، تو ہم بہت ڈرتے ہوئے جو پہلا پروگرام ہم نے کیا تھا کہ بھئی ہم بوائز اینڈ گرلز کو ساتھ میں کریں یا نہ کریں، اس میں کافی ڈر کے، کافی بزرگوں کا کافی خیال کرتے ہوئے، کافی لحاظ رکھتے ہوئے، ہمارے معاشرے کا کافی خیال کرتے ہم نے کہا کہ چلو ہم صرف بوائز سے پہل کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو کوئی مثالی پروگرام کے طور پہ لیتے اور اس سے ہمت ہار جاتے تو شاید آج ہم یہ پروگرام نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں ہم کو رسپانس اتنا اچھا نہیں ملا تھا۔ مگر جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا کہ کریم آباد انیشیٹو لینے والی جماعت ہے، کریم آباد کی انسٹیٹیوشنز، اور ماشاءاللہ بہت سے پروگرامز میں انہوں نے پہل کی ہے اور ان کے بعد وہ پروگرامز ڈپلیکیٹ کیے گئے ہیں دوسرے ایریاز کے اندر۔ میں مبارکباد دینا چاہوں گا ہمارے انسٹیٹیوشنز کو کہ مولانا حاضر امام جو توقعات انسٹیٹیوشن سے رکھتے ہیں، جو مولانا نے فرمایا کہ اسلام کی پوری تاریخ کے دوران ہم نے انیشیٹو لی ہے، ہماری پوری تاریخ کے دوران ہم نے پہل کی ہے، ہم دوسروں کی نقل نہیں کرتے، دوسروں نے کر لیا، آزما کے چھوڑ دیا، پھر ہم آزماتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن دوسرے جہاں قدم ڈالنے میں یا جس ایریاز کو ایگزامن کرنے میں ڈرتے ہیں، وہاں ہم اپنے قدم کو رکھنے کے لیے پہل کرتے ہیں۔ تو انسٹیٹیوشنز جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا حاضر امام نئے سے نئے ادارے قائم کرتے جا رہے ہیں، تو ان اداروں کے پاس اپنے اپنے ایریاز کے مینڈیٹ ہے، اور ایک موقع پر مولانا حاضر امام نے فرمایا تھا کہ یہ لاسٹ حاضر امام کے تاجکستان وزٹ کے حوالے سے کہ مولانا نے فرمایا کہ اب مجھے اطمینان ہے کہ ہماری جماعت میں اتنے ادارے قائم ہو چکے ہیں جو زندگی کے تمام پہلوؤں کو ایڈریس کرنے کے قابل ہیں۔ تو جتنے ادارے مولا بنا رہے ہیں ان کے اپنے اپنے ایریاز ہیں، ان کے ایریاز آف کنسرن ہیں، اور ان کو بہت سے مسائل کے بارے میں پریمپٹ کرنا پڑتا ہے، بہت سے ایریاز میں پہلے سے سوچنا پڑتا ہے اور اس کے بارے میں جماعت کی ہدایت کرنی پڑتی ہے۔ تو سوشل ویلفیئر بورڈ کا جو مینڈیٹ ہے، جو ایریا ہے، بہت وسیع ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے پاس جتنے افراد ہیں اتنے مسائل ہیں، کیونکہ سوسائٹی میں ہر فرد کی اپنی جگہ پہ مشکلات اور تکالیف ہے جن کو ایڈریس کرنا ان کا کام ہے۔ لیکن آج ایک دفعہ پھر ہماری جماعت نے ایک روشن خیالی کا ثبوت دیا ہے، ہمارے انسٹیٹیوشنز نے ایک بولڈ ڈیسیشن لیا ہے کہ ہم نے یہ کہتے ہوئے کہ بھئی یہ شادی بیاہ کا مسئلہ والدین کا ہے، آپ ان کے حوالے کریں، یا بات میں یہ کہتے کہ یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے، ہم اس کو کارپیٹ کے نیچے ڈال دیتے ہیں اور مسئلے کو اسی طرح اپنی جگہ پہ چھوڑ دیتے ہیں،
ایسا نہ کرتے ہوئے آج ہم نے پرابلم کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج کا جو ہمارا یہ سیشن ہے، آپ کے ساتھ یہ کلاس ڈسکشن، آپ کے ساتھ ڈائلاگ، جو بھی آپ کہیں، یہ دراصل ایک آغاز ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس فیلڈ میں کیا مسائل ہیں، ہم بالکل بلائنڈلی اس میدان میں قدم رکھ رہے ہیں، کیا طریقہ بورڈ اور کیا سوشل ویلفیئر بورڈ، کیونکہ ہم جن لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں ان کے کیا ریئل پرابلمس ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم۔ ہم اپنی جگہ پہ بیٹھ کے کچھ غور و فکر کر کے، کچھ لوگوں سے معلوم کر کے اور کچھ نکات بناتے ہیں جو لوگوں تک کمیونیکیٹ کرتے ہیں، لیکن آج کی جو ہماری یہ ملاقات ہے یہ ون وے لیکچر نہیں ہونا چاہیے۔ میں صرف کچھ بیسک پوائنٹس آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں، مگر آج آپ لوگوں کی رہنمائی چاہیے ہمیں، آپ نوجوان بچوں کی، نوجوان بھائی بہنوں کی، آپ لوگوں کی رہنمائی چاہیے کہ ہمارے سوشل ویلفیئر بورڈ کو یا طریقہ بورڈ کو کون سے ایریاز کو ایڈریس کرنا چاہیے اور وہ کون سے پرابلمس، ریئل ایشوز ہیں جو ہمیں یا پتہ نہیں ہے یا جنہیں ہم ایڈریس نہیں کر پا رہے ہیں یا جنہیں ہم ایڈریس نہیں کر رہے ہیں۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا، چیئرمین صاحب نے بھی آپ سے کہا کہ پلیز آپ لوگ کھل کر بات کیجیے گا، کیونکہ آپ ہمارے آج کے اور مستقبل کے جماعت کے لیڈر ہیں۔ اس میں آپ یہ شائع محسوس مت کریں کہ بھئی جس شخص نے، جس لڑکے یا لڑکی نے یہ سوال پوچھا ہے یہ اس کا ذاتی یا اس کا گھریلو معاملہ یقیناً ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی رہنمائی چاہیے۔ اگر آپ لوگ نہیں بتائیں گے تو ہمارے نوجوانوں کے اس فیلڈ میں کیا مسائل ہیں وہ کبھی بھی ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ تو پلیز جب ہم سجیشنز کے مرحلے میں داخل ہوں گے تو آپ اپنا سجیشن دیجیے گا، اور جو بھی آپ بلکہ پوچھنے کی تو بات چھوڑیے، ہمیں نہیں معلوم آپ کے مسائل کا کیا حل یا جواب ہو سکتا ہے۔ آپ سوال بھی پوچھیے گا اور سولوشن بھی بتائیے گا، ساتھ ساتھ حل بھی بتائیے گا، تاکہ اس سے ہمارے انسٹیٹیوشن کو رہنمائی ملے۔ اور میں مولانا حاضر امام کا یہ فرمان آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، جو مولانا حاضر امام نے حیدرآباد کی لاسٹ وزٹ میں انسٹیٹیوشن کی ملاقاتوں میں خاص طور پر نوجوانوں کو مخاطب ہو کے مولانا نے فرمایا کہ برنگ فارورڈ یور آئیڈیاز۔ مولانا نے فرمایا آپ اپنے خیالات، آپ اپنے آئیڈیاز کو سامنے لائیے، اور مولانا نے فرمایا ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے پاس ایسے آئیڈیاز ہیں جو ہم جماعت کی بھلائی کے واسطے استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ کے عقل و ذہن میں خدا کی طرف سے جو بھی بخشش آپ کو اچھی سوچ کی صورت میں آتی ہے انہیں اپنے پاس نہ رکھیں، وہ کمیونٹی کا سرمایہ ہے، انسانیت کا سرمایہ ہے، انہیں شیئر کیجیے۔ ممکن ہے آج کسی کو وہ بات سمجھ میں نہ آئے، کل کسی کو سمجھ میں آئے گی، چونکہ آئیڈیاز جو ہیں وہ خدا کی تخلیق کی ایک علامت ہے۔ انسان جو بھی نئی تخلیق، نئے انکشافات، نئے انوینشن دنیا میں کرتا ہے، آپ جانتے ہیں اس کی آماجگاہ کون سی ہے؟ یہ انوینشنز کہاں سے وجود میں آتے ہیں؟ یہ انسان کے ذہن سے آتے ہیں، انسان کی تھنکنگ سے آتی ہے، اور یہ تھنکنگ ہے، ہماری سوچ ہے، ہماری عقل ہے، جس کے ساتھ جو یونیورسل انٹلیکٹ ہے، عقل کل ہے، وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ ہمارے ذہن میں جب کوئی نیا خیال آتا ہے، جب کوئی نئی سوچ آتی ہے، جب کوئی نیا آئیڈیا جنم لیتا ہے، تو یہ ڈیوائن انٹلیکٹ ہے جو ہمارے ذہن میں کوئی بات ڈالتا ہے کہ تم اسے آگے بڑھاؤ۔ یہ ایک تخلیق کی چیز ہے۔ تو یہ ہم سب کا ایک بنیادی اور مشترکہ سرمایہ ہے، اور اس کو ہم یقیناً آپس میں شیئر کریں گے۔ اب ہم اس عنوان کی طرف آتے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور ابتدا میں جو فرمان مبارک آپ کے سامنے پڑھا گیا اس کے حوالے سے بھی آپ نے سمجھا ہوگا کہ ہم کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج جو بات آپ کے سامنے میں کرنا چاہتا ہوں، سوشل ویلفیئر بورڈ جہاں مختلف
ایریاز کے لوگوں کو ایڈریس کرنے کا پروگرام بناتی ہے. اس میں ہمارا آج جو ہم بات کریں گے اس کی ایک لمیٹیشن ہے، چونکہ ہم آج پوسٹ میرٹل باتیں آپ سے نہیں کریں گے. پہلے شادی تو کریں تو پھر دیکھیں گے پوسٹ میرٹل بات کرنے کے نہیں. تو پہلے تو ہم اس مرحلے تک بات کریں گے. ہم انگیجڈ کپل کے ساتھ کچھ بات کرتے ہیں، ہم میرڈ کپل کے ساتھ کچھ بات کرتے ہیں، ہم ان لاز کے ساتھ کچھ باتیں کرتے ہیں. آج ہم پہلی مرتبہ ان لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ جنہوں نے ابھی یہ فیصلہ بھی نہیں کیا ہے کہ انہیں شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. تو اوور آل ہم میرج، دا انسٹیٹیوشن آف میرج کے حوالے سے بات کریں گے کہ آپ ایک ایسی عمر میں اور ایسے مرحلے میں ہیں کہ جہاں کچھ سوچ آپ کے ذہن میں جنم لے رہی ہوگی اور آپ ادھر ادھر جھانک رہے ہوں گے کہ بھئی کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تو ایسی صورتحال میں کم از کم ان لوگوں سے جنہوں نے آپ سے پہلے جھانکا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، ان سے آپ تھوڑا سا سن لیں کہ یہ راستہ اور یہ منزل جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے اور کیا چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شادی، میرج، اس سے کیا مراد ہے، یہ کیا چیز ہے. بیسیکلی بایولوجیکلی کسی پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو یہ قدرت کے نیچر کے ایک پروگرام کے مطابق دو اپوزٹ سیکس جو ہیں ان کا ایک جگہ جمع ہونا، ان کا آپس میں ملنا، یہ ایک انسٹیٹیوشن بنتا ہے. مرد اور عورت ایک دوسرے کو اپنے لیے انتخاب کر کے ایک خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں، اور قرآن حکیم میں خداوند تعالیٰ نے اس کے متعلق بہت جگہوں پر اشارہ فرمایا ہے، جسے خدا نے اپنی آیات، اپنی نشانی اور زمین کو چلانے کے لیے، نسل انسانی کی بقا کے لیے خدا نے اسے ایک طریقے کے طور پہ بتایا ہے. خدا نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے. وخلق منها زوجها، اور اسی میں سے تمہارے ہی جنس میں سے اس نے تمہارا جوڑا بنایا ہے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اسی میں سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں پھیلا دی ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی ذات میں سے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے ہیں. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس میں اپنے جوڑے میں، اپنے پیر میں تم سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ الْمَوَدَّةَ وَرَحْمَةَ، اور تمہارے دونوں کے درمیان، جوڑوں کے درمیان خدا نے محبت اور رحمت پیدا کی ہے. اس طرح خدا نے حکم فرمایا، جس طرح نکاح جب آپ سنتے ہیں اس میں قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ تم نکاح کرو اور اپنے بغیر بیوی والے مرد اور بغیر شوہر والی عورتوں اور اپنے قابل نکاح غلاموں اور کنیزوں کا نکاح کروا دو. اگر وہ محتاج ہوں گے تو خدا انہیں غنی بنا دے گا. اور خدا نے فرمایا کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، زمین سے جتنی بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں خدا نے فرمایا ہم نے سب کے پیرس بنائے ہیں، ہم نے سب کے جوڑے بنائے ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتوں کے حوالے سے خدا نے مردوں کو فرمایا کہ یہ عورتیں تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس کی حیثیت سے ہو. تو قرآن حکیم نے اسے نیچر کے، قدرت کے تخلیق کے پروسیس کے طور پر اور خدا کی نشانی اور علامت کے طور پر اس سے ظاہر کیا ہے. شادی کرنا کس حد تک ضروری ہے؟ کیا یہ کوئی مذہبی فرض ہے یا کیا شادی نہ کرنا کوئی گناہ ہے، کوئی پاپ ہے؟ دیکھیے، ہم جو بھی بات کریں گے وہ
اپنے ٹائم کے لحاظ سے، ہمارے زمانے کے لحاظ سے وہ ریلیٹڈ ہوں گی. اس میں کوئی بھی چیز ایبسولوٹ نہیں ہے. ایبسولوٹ ان دا سینس کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہ ہو. میرج کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے، اگرچہ مذہب اس کے بارے میں آپ کو رہنمائی دیتی رہی ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی طرف اپروچ اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے لیے انٹرپریٹیشن میں تبدیلی آتی رہتی ہے. اور اس تبدیلی کی وجہ سے ہی اس کو ٹائم ٹو ٹائم ایڈریس کرنا اور ٹائم کے مطابق، وقت کے مطابق اس کے بارے میں جو ضروری باتیں ہیں ان کی وضاحت کرنا لازمی ہے. عام طور پہ فوراً اسٹیٹمنٹ دے دیں گے ہاں بھائی شادی تو ہر حال میں کرنی چاہیے. ابھی آپ نے مولانا حاجی امام کا فرمان سنا کہ جب تک آپ اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرنے کے قابل نہیں ہیں اس وقت تک آپ اس میں داخل نہ ہو. تو امام نے یہ تو نہیں فرمایا کہ آپ جئیں یا مریں، آپ کا بھلا ہو یا برا ہو، آپ کا جو بھی ہوتا ہو، آپ کے پاس آمدنی کا ذریعہ ہو یا نہ ہو، مگر یہ کام خدا کے لیے پہلے کر لینا کیونکہ یہ آپ کا مذہبی فرض ہے یا آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے. مولا نے یہ نہیں فرمایا. خود امام کی فیملی میں ہمارے پاس یہ مثال موجود ہے کہ اگر پرنس امین صاحب نے اپنی ذمہ داریوں کو کسی بھی طرح انہوں نے دیکھا، انہوں نے اگر شادی نہیں کرنا مناسب سمجھا تو نہیں کیا. یعنی آپ دیکھیں کہ بہت سی مثالیں ہیں جو ہمیں اس ایریا سے مل رہی ہے. اگرچہ شادی ایک معاشرتی ضرورت ہے، ایک سوشل نیڈ ہے، مگر آپ کو ہمیشہ سوسائٹی میں ایسے لوگ ضرور ملیں گے مردوں اور عورتوں میں جو کسی نہ کسی وجہ سے اس ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل نہیں ہوتے ہیں، تو وہ یہ ذمہ داری نہیں اٹھاتے. اس لیے ہمیں کوئی ججمنٹ نہیں دینا چاہیے، ہمیں اس کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں بھئی ہم نے شادی کر لی اس لیے ہم بڑے اچھے لوگ ہیں اور جنہوں نے شادی نہیں کی ہے وہ بہت برے لوگ ہیں، اور یا شادی نہ کرنے والے کہے کہ ہم فری ہیں، ہم آزاد ہیں، ہم بڑے اچھے لوگ ہیں اور یہ سنساری بن گئے ہیں، یہ دنیا داری میں آ گئے ہیں. تو یہ ایک ایسی ضرورت ہے، ایک ایسا پھل ہے آپ کہہ لیجئے کہ جس کو مذاقاً کہتے ہیں کہ جو کھاتا ہے وہ بھی پچھتاتا ہے اور جو نہیں کھاتا ہے وہ بھی پچھتا ہے. کہتے ایک شخص گزر گیا اور اللہ کے حضور میں گیا تو اللہ میاں نے اسے سارے حساب کتاب پوچھنے کے بعد پوچھا کہ بھئی دنیا میں تم نے شادی کی تھی یا نہیں؟ اس نے کہا جی ہاں خداوند شادی تو میں نے کی ہے اور اتنا سال ازدواجی زندگی گزار کے آیا ہوں. تو خدا نے فرمایا بڑا ترس آتا ہے مجھے تجھ پر کہ تو دنیا میں جہنم تو دیکھ کر ہی آیا ہے، اگرچہ تو اس کا مستحق نہیں ہے مگر یہاں جہنم تجھے معاف کیے دیتا ہوں کیونکہ 2 دفعہ تجھے میں کہاں جہنم میں ڈالوں، تو جنت میں ہی چلا جاتا. اور جب دوسرا شخص آیا خدا نے اس سے پوچھا اس کا حساب دیکھنے کے بعد کہ تو نے شادی کی تھی یا نہیں؟ اس نے کہا میں نے تو شادی نہیں کی ہے. تو خدا نے فرمایا کہ جو زمین پہ میری جنت کو ٹھکرا کر آیا ہے، تجھے زمین پر میری جنت کی قدر نہیں ہوئی تو میں یہاں تجھے کیا جنت دوں گا؟ تجھے تو میری نعمتوں کی قدر ہی نہیں ہے، تو میری جنت ٹھکرا کر آیا ہے. تو ایدر وے آپ جس طرف سے اسے دیکھیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اکثر ہمارے ہاتھ میں، بعض اوقات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن اکثر ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم ازدواجی زندگی کو اپنے لیے جنت بناتے ہیں یا اس زندگی کو اپنے لیے جہنم بناتے ہیں. مگر یہ ایک نیسیسری ایول ہے جسے کہتے ہیں، ایک لازمی برائی کرنی پڑتی ہے، لازمی ہے مگر اس میں خیر ہی خیر نہیں ہے، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ساتھ میں آتی ہے. مگر شادی کے بارے میں اتنا خیال رکھیں کہ اسے کوئی ہم فینیٹک ہو کر اور مذہبی فتویٰ لگانے کی کوشش نہ کریں کہ ہم جس طرح کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو جماعت خانے کی حاضری میں پابند رہنا چاہیے اور آپ کو دعا میں اور دسون میں اور جس طرح آپ کے مذہبی فرائض ہیں اس طرح آپ کسی بھی حال میں ہو اپنی ذمہ داری اٹھا سکیں یا نہ سکے آپ شادی ضرور کر لیں. بعض اوقات ایسا پریشر آتا ہے
पेरेंट्स की तरफ से आ जाता है, सोसाइटी की तरफ से आ जाता है। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि वो अपने टाइम के लिहाज से समझ रहे हैं कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर वो किसी को शादी पे दबाव डालते हैं तो वो समझते हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जब दूसरे कहते हैं कि भाई आप अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह उठाने के काबिल हो, उसके बाद आप शादी करें, वो अपने टाइम के हवाले से, अपनी सोच के हवाले से बात करते हैं, और दोनों अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। मौलाना हज़रत इमाम के फरामीन शादी के बारे में आपके कोर्स में भी है और आपने पढ़ा है, हम उससे यहाँ रिपीट नहीं करना चाहते, लेकिन उन तमाम फरामीन में ये मैसेज बहुत ही वाज़ेह तौर पर है कि आप इसकी जिम्मेदारी को पूरी तौर पर उठाने के काबिल हो, तभी शादी करें। मौला के पिछले जामे के फरामीन जो शादी ब्याह के हवाले से हैं, जिस तरह मैंने कहा कि टाइम के साथ साथ इसका अप्रोच बदलता है, इसलिए आप अगर मौला के पिछले जामे के फरामीन शादी ब्याह के बारे में देखेंगे तो उसमें आज के वक्त के लिहाज से काफी आपको फर्क नजर आएगा। उस वक्त मौला हर हाल में शादी को इनकरेज करते थे। जुबली के मौके पर जमातें जमा हुई अफ्रीका में, तो मौला ने फरमाया, आप देखें मौला के फरमान का जो अंदाज है कितना बदल गया, कितना बदल गया। मौलाना हज़रत इमाम जब अपने पदरामनी के वक्त जमातें इतनी सारी जमा हुई हैं और वहां मौला उनसे फरमा रहे हैं कि भाई आप शादियां सोचे समझे बगैर न करें, और जब मौला के पिछले जामे में मौला के जुबली के टाइम पे जमातें जमा हुई हैं तो मौला ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया कि पूरे अफ्रीका से लोग जो हैं वो मौला के जुबली में जमा हो रहे थे, गोल्डन और डायमंड जुबली में। मौला फरमाते हैं 17 साल से बड़ी उम्र की कोई भी लड़की इस प्रोग्राम में आने के बाद, जुबली के इस मेले में शामिल होने के बाद कुंवारी वापस नहीं जानी चाहिए। ये 45 का फरमान है, 1945 का फरमान। 17 साल से बड़ी उम्र की कोई भी लड़की जिस गोल्डन जुबली में शामिल, डायमंड जुबली में शामिल होने के बाद कुंवारी वापस नहीं जानी चाहिए, उन सब की शादियां हो जानी चाहिए। और मौलाना फरमाया कम अज कम 500 शादी इस मेले में, इस दीदार के मौके पर होनी चाहिए। और जब इसी स्पिरिट के तहत हज़रत इमाम के हुज़ूर में बहुत सारी शादियां करवाई गई तो मौला फरमाते ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ये आप लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह शादियां कर रहे हैं कि उन शादियों में तो ये हशर हुआ था। जब ये फरमान हुआ है मौला का कि जब हस्त मिलाप मौला करा रहे हैं तो वो एक लड़की थी, वो अपने साथ वाले को बोल रहे कि बा हमारो न थी। ये जिस एरिया में इंडिया में फरमान हुआ उसका बैकग्राउंड ये है कि बाबा ये जिससे मेरा हाथ मिला रहे हैं कि आप मारो न थी, वे तने केम करो कि तारो न थी, क्योंकि तुमने शक्ल भी नहीं देखी है। बोला सूट का कपड़ा ये नहीं है जो हमने दिया था इनको, और लिटरली पता चला कि वो उनका नहीं था। यानी इतनी जल्दी जल्दी में सब कुछ हो रहा था, और जो मौला के लिए बहुत कंसर्न की बात हुई। मौला यहाँ भी जब नॉर्दर्न एरिया में गए थे और बहुत छोटी उम्र के बच्चे शादी में मौला के हुजूर में हाजिर किए गए, तो मौला ने फरमाया कि मैं ये नहीं देखना चाहता कि आप इतनी छोटी उम्र में सोचे समझे बगैर शादी करें। तो आप देखें इमाम का अप्रोच जमाने के साथ बदलता है, जिससे मौला हमारी सोच में तब्दीली लाते हैं। तो 2 जामे में आप देखें शादी ब्याह के हवाले से अप्रोच में कितना फर्क पड़ा है। शादी के लिए जो उम्र की बात, बाज़ औक़ात लोग पूछते हैं कि शादी की उम्र क्या होनी चाहिए। मैंने पहले आपसे कहा हर चीज़ टाइम के साथ साथ रिलेटिव होती है। मौला के पिछले जामे में आप देखें आम तौर पर हमारी सोसाइटी के अंदर लड़का या लड़की अगर बालिग हो जाती है, भाई 18 साल से बड़ी उम्र हो गई है, तो आप किसी वक्त भी उनकी शादी करवा दे सकते हैं। मगर आज हम इस बात पे मौला के फरमान के मुताबिक इस बात पे जोर देते हैं कि आप उम्र पे न जाएं। ऑफ कोर्स जो शरीयत के लिहाज से कानूनी तौर पर
بالغ ہونے کی جو عمر ہے وہ اپنی جگہ پہ مینٹین ہوتی ہے، مگر اس سے بھی زیادہ ہم میچیورٹی پہ زور دیتے ہیں کہ ایک شخص نہ صرف فزیکلی بلکہ مینٹلی، ایموشنلی، انٹلیکچولی وہ اتنا میچور ہو کہ وہ اپنی زندگی کو اور ساتھ میں ایک اور زندگی کو یا اپنی فیملی کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے بعد ہی ان کو شادی کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو ہم عمر کی کوئی پابندی نہیں لگاتے، مگر جب بھی کوئی شادی کے بارے میں فیصلہ کرے تو عمر سے زیادہ اس کی میچورٹی پہ، اس کی جو صحیح معنی میں انٹلیکچولی اور ایموشنلی اس کے پختہ ہونے پر زیادہ زور ہوتا ہے۔ اب میں شادی کے بارے میں کچھ بنیادی اور ضروری قسم کی باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اور اسی پر بعد میں آپ لوگوں کی جانب سے کچھ رائے اور مشورے چاہیے۔ اب آپ اس عمر میں ہیں کہ آپ بھی شاید سوچتے ہوں گے کہ شادی کے بارے میں آپ سوچیں یا کوئی فیصلہ کریں، اور یقیناً آپ سے زیادہ آپ کے والدین آپ کے بارے میں سوچتے ہوں گے، اور یہ کبھی کبھی آپ لوگوں کے لیے ایک مسئلہ بن جاتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس کو، لڑکوں کے پیرنٹس کو جو بھی لڑکی نظر آتی ہے پیرنٹس اس کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ آج چھوکری ساری لاگے، یا لڑکیوں کے والدین کو جو بھی لڑکا ہوتا ہے تو اس پہ فوکس کرتے ہیں وہ فوراً کہ بھئی ذرا اس کو نیرو ڈاؤن کرے، پتا کریں یہ بچہ کون ہے، کہاں کا ہے، کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا۔ یہ ان کی ایک سماجی ذمہ داری ہے، یہ کوئی برا نہیں کر رہے ہیں، یہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ ہم کو بچوں کو تو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے پیٹھ پیچھے ہمارے والدین ہماری بھلائی کے لیے کتنا کچھ سوچتے ہیں، بعض اوقات ہماری بھلائی میں اتنا زیادہ سوچ لیتے ہیں کہ انہیں شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ واقعی اس میں ہماری بھلائی بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ وہ شاید ہمیں اس میں شامل کرنا یا پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ تو پیرنٹس کی یہ ذمہ داری ہے، اور پیرنٹس اپنی ذمہ داری کو بھرپور طور پہ نبھاتے ہیں کہ جیسے ان کے بچے بڑے ہونے لگتے ہیں تو ان کی نگاہیں بھی یہاں وہاں گھومنے لگتی ہیں کہ بھئی ہمارے بچوں کے لیے کوئی اچھا سا میچ، کوئی لڑکا یا لڑکی نظر آ جائے، مگر اس کے لیے کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کس سوسائٹی میں رہتے ہیں، سوسائٹی میں کس قسم کا پریشر ہے۔ پیرنٹس اگر کسی سچویشن میں ریئیکٹ کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ بعض اوقات ہم پیرنٹس کو الزام لگاتے ہیں، مگر پیرنٹس اپنی جگہ پہ مجبور ہوتے۔ شاید ہم اولاد ہونے کی حیثیت سے کبھی بھی پیرنٹس کی پوزیشن کو نہیں سمجھ سکیں۔ یہ تو ایک شخص خود جب پیرنٹس بنتا ہے، ان کی اپنی اولاد ہوتی ہے، تب ان کو پتا چلتا ہے کہ ان کے والدین ان کے بارے میں ایسا کیوں سوچ رہے تھے۔ بعض اوقات ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں پیرنٹس جو ہے اپنی بچیوں کی شادیاں کروا دیتے ہیں، اور بعض اوقات لوگ اس پہ کچھ نکتہ چینی بھی کرتے، انہوں نے اچھا نہیں کیا۔ آف کورس اس کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے، مگر پیرنٹس کی اپنی بھی ایک ذمہ داری اور مجبوری ہوتی ہے۔ اگر پیرنٹس کو کبھی ایسا نظر آتا، جس طرح کہ اس وقت ہماری سوسائٹی خاص طور پر پاکستان کی اور کراچی شہر کی حالت ہے، ڈے بائی ڈے آپ کو علام ہونے کی، خاص طور پر لڑکیوں کو علامد ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس سے فیکٹ ڈے بائی ڈے لڑکوں کی قلت ہوتی جا رہی ہے، لڑکوں کی قلت ہوتی جا رہی ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی ملے اس کو فوری طور پر ریزرو کر لے اپنے لیے کہ بھئی یہ بھی کہیں ہاتھ سے چلا نہ جائے، لیکن وجہ اس کی یہ کہ اکنامک ریزن کی وجہ سے، ہمارے سوشل پرابلم کی وجہ سے ہمارے ہاں جو برین ڈرین ہو رہا ہے، جو لوگوں کا ملک سے باہر جانے کا پروسیس ہے، اس میں لڑکوں کی تعداد زیادہ ہے۔ برین ڈرین میں ہمارا جو کریم ہے، نہ صرف کنٹری کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کا بھی، وہ لوگ باہر چلے جاتے ہیں تو چوائس کم رہ جاتی ہے والدین کے پاس، اور اس مجبوری میں والدین کو، آف کورس یہ تو لڑکیوں کے والدین ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی راتوں کی نیند حرام ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے،
शायद लड़कियां भी नहीं समझती होंगी और लड़के भी नहीं समझती होंगे, और मैं भी नहीं समझ सकता कि मैं किसी लड़की का बाप नहीं हूं। इसलिए मैं शायद बहुत आसानी से आपके सामने ये बात करता हूं। मगर ये तो बेटियों के वालिदैन ही जानते होंगे कि उनकी रातों की नींद क्यों हराम होती है और वो क्यों जल्दी करते कि उनकी बच्चियों की शादी हो जानी चाहिए। तो इनको एम्पैथी के साथ देखना चाहिए, इनको सिंपैथेटिकली देखना चाहिए कि उनकी अपनी मजबूरी है और उनकी इन मजबूरियों में हम किस तरह उनका साथ दे सकते हैं कि उन्हें हम रियलाइज कराएं कि शायद जितना आप समझते हैं ये प्रॉब्लम इतना संगीन न हो। हम अननेसेसरीली शायद पैनिक हो जाते हैं किसी चीज के बारे में, और शायद हम किसी शॉर्ट टर्म गेन के वास्ते एक लॉन्ग टर्म कैरियर को सेक्रीफाइस करते हैं। इसीलिए सबसे पहले बात जो है वो अपने साउंड इकोनॉमिक फ्यूचर को इंश्योर कर ले। शादी करने से पहले, शादी का फैसला करने से पहले साउंड इकोनॉमिक फ्यूचर, और वो साउंड इकोनॉमिक फ्यूचर माँ बाप की फैमिली को देख के नहीं, क्योंकि अपने पैर पे खड़ा होना है। इसका मतलब ये है कि कम से कम अपनी तालीम मुकम्मल करें। हम मिडवे कोई फैसला कर लेते हैं और शायद वो फैसला बाद में हम रियलाइज करते हैं कि हमने मैच्योरिटी के साथ नहीं किया, या पेरेंट्स वो फैसला कर लेते हैं और बाद में उनको रिग्रेट करना पड़ता है। तो एजुकेशन एक ऐसी चीज है, आज हाज़िर इमाम की हिदायत के मुताबिक भी और हमारी सोसाइटी की नीड के मुताबिक भी, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। इसलिए एक दफा अगर हम अपना एजुकेशन उस लेवल तक कंप्लीट कर लेते हैं कि जहां हमें एक बेहतर इक्तिसादी मुस्तकबिल हासिल होती हो, उसके बाद हम उसको जिस तरह बिल्ड करना चाहें बिल्ड कर सकते हैं। मगर हाफ एजुकेटेड या इतना एजुकेशन जो हमें सोसाइटी में कोई अच्छी जगह न दे सके, वो हमारे आने वाली जो मैरिड लाइफ है उसमें फायदामंद साबित नहीं होगा। ऑफ कोर्स जब हम अपने मैच की तलाश में होते हैं, हम अपने किसी साथी की तलाश में होते हैं, अक्सर माशाल्लाह हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी जमात में मौला की हिदायत के मुताबिक जमातों के आपस में मिलने के इतने इम्कानात हैं कि हमारी जमात के बहुत से सोशल प्रॉब्लम्स खुद ब खुद हल हो जाते हैं। जिस तरह हमारी सोसाइटी के बाहर लोगों को अपने बेटों या बेटियों के लिए लड़के या लड़कियों की तलाश में मसला होता है, हमारे पास इतना नहीं होता, क्योंकि हमारे पास ग्राउंड इतने मौजूद हैं कि लड़के और लड़कियां डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में सालों तक आपस में मिलते रहते हैं। इसलिए कम से कम उनका सिलेक्शन जो है, ये इन प्लेटफॉर्म्स के जहां बहुत सारे फायदे होते हैं, उनमें से एक अहम सोशल बेनिफिट हमारी ये है कि हमारे वालिदैन की फिक्र इस सिलसिले में काफी हद तक कम हो जाती है, और अक्सर हम साथ में काम करते हुए ग्रेजुअली एक दूसरे की लाइकिंग और डिसलाइकिंग को समझ लेते हैं। और जिस तरह आप बोतल में बहुत सारी चीजें एक साथ डाल दे तो आहिस्ता 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 वो सेटल हो जाती है। तो आप कोई भी प्रोग्राम शुरू करते हैं, डिफरेंट एरिया से बॉयज एंड गर्ल्स जमा होते हैं, प्रोग्राम खत्म होते होते बहुत से कपल उसमें खुद ब खुद हमारे लिए बन जाते हैं। तो ये मसला जो है वो काफी हद तक हमारे लिए हल हो जाता है। लेकिन इसमें भी बास चीजों का हम ख्याल रखें कि इनिशियली हम इसमें जज्बाती मरहले में होते हैं, और ये उम्र जज्बात का ज्यादा है, इसलिए इसमें ज्यादा कुछ हम कह नहीं सकते, क्योंकि जज्बात यानी जोश और होश दोनों एक साथ रह नहीं सकते। मसला ये है कि हम होश में भी हो और जोश में भी हो। तो होश जब आता है तो हमें ख्याल आता है कि जोश के मरहले में हमने सही काम नहीं किया, मगर वो चूंकि बहुत देर से आपकी जिंदगियों में आएंगी, लेटर एज में आएंगी, इस एज में आ नहीं सकती। हम सिर्फ आपको आगाह कर सकते हैं कि होश का मरहला बाद में आता है। तो अगर जब हम जोश के मरहले में होते हैं, थोड़ा सा सोच विचार से काम करें, दूर अंदेशी से काम करें, अपने गिरदो पेश का जायजा लें, ताकि जो भी चॉइस हम करते हैं
جو بھی ڈسیشن ہم لیتے ہیں وہ ڈسیشن ہماری فیملی لائف میں، جس فیملی میں ہم زندگی گزارتے ہیں، اس میں بہت ایزیلی فٹ ہو جائے، اس میں بہت ایزیلی وہ کمپیٹیبل ہو، اور کم سے کم ڈسٹربنس فیملی کے اندر کریٹ ہو۔ ایک دفعہ ہم ڈسیشن لینے کے بعد اس کو جب ہم فیملی میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو شاید ہمیں خیال آتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور چوائس ہوتا تو بہتر ہوتا۔ تو تمام فیصلے جو ہے وہ جذباتی نہ ہو، کم سے کم بیک آف دا مائنڈ ہمارا جو اپنا ایریا ہے، اپنی فیملی لائف ہے، جس فیملی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یا ہم ساتھ میں رہنے والے، فیصلہ جو ہو اور ہماری ہر خواہش جو ہے وہ آئیڈیلسٹک ہوتی ہے، جو اکثر تکلیف پہنچانے والی ہوتی ہے۔ اگر ہم ریئلسٹک ہیں اپنی لائف میں، حقیقت پسند ہیں، تو حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو خاص طور پر اپنے ساتھی کے سلیکشن میں آئیڈیلسٹک نہ بنے۔ آف کورس ہماری اچھی پسند ہونی چاہیے، مگر یہ یاد رکھیے کہ اگر ہم کسی پرفیکٹ انسان کی تلاش میں ہیں دنیا میں، جو شاید ابھی آپ کو نظر آتا ہو، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ ہے نہیں ایسا، وہ ہے نہیں۔ ہماری شاعری میں وہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں، مگر حقیقت کی زندگی میں ایسا ہوتا نہیں۔ اس لیے ریئلٹیز کو سامنے رکھ کے بعض اوقات ہم بہت زیادہ چوزی ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ چوزی ہونے کے بعد ہم ایک سرٹین عمر تک فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ شاید ہم جب جوان ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم 50 سال تک مارکیٹ میں رہنے والے ہیں اور مارکیٹ میں ہماری ڈیمانڈ ایسی ہی رہے گی۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ایک سرٹن لیول کے بعد جا کر وہ شوکیس سے ہم کو ہٹا لیا جاتا ہے، پھر ہم چوائس میں نہیں ہوتے ہیں، پھر ہمیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور شاید وہ کمپرومائز اس سے کہیں زیادہ مہنگی پڑتی ہے ہمیں۔ میں صرف اپنے چونکہ آپ لوگوں کے مقابلے میں ایک جنریشن میں نے زیادہ دیکھی ہے، اس لیے آپ سے بات کرتا ہوں۔ اپنے ساتھیوں میں ہم نے بہت سے ایسے بھائیوں بہنوں کو دیکھا کہ جب ان کے پاس اچھے رشتے آتے تھے اپنی عمر میں تو وہ آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کرتے تھے، ان میں نقص نکال، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں وہ خرابی ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح اس وقت میرے لیے رشتے کی باتیں آ رہی ہیں، یہ سلسلہ تو چلنے والا ہے، تو اتنی بھی کیا جلدی ہے جب جینا ہے برسوں۔ لیکن پھر ایک سٹیج ایسا آیا کہ جب ٹائم گزر جاتا ہے تو اب لوگ ان کے پاس نہیں، وہ لوگوں کے پاس جانا شروع کیے کہ یار کچھ میرا کروا دو۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جب کہاں لوگ ان کے پیچھے بھاگتے تھے اور کہاں ایسا موقع آیا کہ کسی کو کوئی دوسری شادی والا ملا، کسی کو کوئی طلاق یافتہ ملا۔ یہ محض آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ رائٹ ایج میں پرفیکشن کو نہ دیکھتے ہوئے اپنا ڈسکریشن یوز کریں، مگر چوزی اتنا زیادہ نہ ہو کہ ہم ہر انسان کو، ہر لڑکا یا ہر لڑکی کو ریجیکٹ کرتے جائیں کہ بھئی میرے لیے تو اڑن کھٹولا آئے گا اوپر سے اور وہ کوئی لال پری کو لے کر آئے گا، یا میرے لیے کوئی شہزادہ جو ہے وہ کسی سفید گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے گا۔ تو نہ تو کوئی اڑن کھٹولا آتا ہے اور نہ کوئی لال پری آتی ہے، یہ سب خیالی باتیں ہیں۔ ادھر ہی ہیں جو کچھ آپ کی لال پریاں ہیں یا جو آپ کے ہیرو ہیں، ہیرو نمبر 1 ہے یا جو بھی ہیں آپ کے، وہ سب ادھر ہی ہیں۔ جے کی آئے سے ہی آئے ہم کہتے ہیں نا، کہ انہی میں سے ہمیں گزارا کرنا ہے، زیادہ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے۔ تو میں صرف اس لیے باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ شاید یہ وہ باتیں ہیں آپ کو حیرت ہوتی ہوگی، اور مجھے بھی حیرت ہوتی ہے کہ آج ہم اسماعیلی جماعت میں اپنے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر آج ہم اس قابل ہوئے ہیں، آج ہم اس لیول پہ پہنچے ہیں۔ ابھی ہمیں اور بہت سے راستے طے کرنے ہیں جہاں ہم بہت کھل کر
جو ریئل ایشوز ہیں، ہم نے 2-3 ویک پہلے بھی کچھ پروگرامس اٹینڈ کیے جہاں ایسے ریئل ایشوز آئے ہیں جن کو شاید ابھی ہم ریئلائز نہیں کر رہے مگر وہ آئیں گے پلیٹ فارم پہ، جن میں سے ایک جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس ہے، جو آپ کے پاس یہ مسائل آ رہے ہوں گے۔ ڈومیسٹک وائلنس، وائف بیٹرنگ، جہاں شوہر بیویوں کو مارتے ہیں یا گھر میں افراد ایک دوسرے کو مارتے ہیں، جو قانوناً جرم ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس کے پرسنٹیج ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے گھروں میں کتنے زیادہ ہیں، مگر اسے باہر بیان کرنا عیب سمجھا جاتا ہوگا اب تک، لیکن شاید یہ کل عیب نہیں ہوگا۔ کل جو ہے یہ باتیں پلیٹ فارم پہ آئے گی اور اس شخص کا ہاتھ پکڑ کے روکا جائے گا کہ بھئی آپ کو آپ کی بیوی پسند نہیں ہے تو آپ کوئی اور راستہ اختیار کریں، مگر آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ فزیکل وائلنس یوز کریں، چونکہ آپ کے نکاح نامہ میں یہ چیز موجود نہیں ہے، نہ آپ کا قانون آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن ابھی تک ہم کیا بہت سی باتیں ٹیبوز ہیں ہمارے اندر، جس کو ہم نے سوشل پریشر کی وجہ سے، کہ جس طرح ہم ڈر رہے تھے یہ باتیں 1 سال پہلے آپ کے سامنے کرنے کے لیے، لیکن آج ہمیں فخر ہے کہ ہم اتنی فریلی آپ کے سامنے بات کرتے ہیں۔ تو بہت سے ایسے ہاریبل سوشل ریئلٹیز ہیں، خوفناک سماجی حقیقتیں ہیں جو ہم کو پتہ نہیں ہیں، جو آئندہ مہینوں میں، سالوں میں آپ کو اسٹیج پر سے اس پر باتیں سننا نظر آئے گی۔ تو یہ ریئلٹیز ہے، یہ فیکٹس ہے، اور ٹروتھ جو حقائق ہیں اس کے بیان کرنے سے کبھی انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ ہماری بھلائی کے واسطے ہوتی ہے۔ تو جب ہم اپنے ساتھی کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں، اپنے رائٹ ایج میں کوئی نہ کوئی ڈسیشن لے لے، کیونکہ یہ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جن کو بہت دیر تک پیچھے ٹالا نہیں جا سکتا۔ اگر ہم شادی کرنا ہی چاہتے ہیں اور ہم اپنی ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل ہیں تو محض سلیکشن کے لیے اس میں ہم بہت زیادہ چوزی نہ ہو، کیونکہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، مولا نے اپنے فرمان میں فرمایا۔ اور اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کمپرومائز اینڈ سیکریفائس کے لیے تیار ہوں۔ جب ہم بہت زیادہ چوزی ہوتے ہیں تو ہم کیا کہنا چاہتے ہیں کہ شاید میں بہت پرفیکٹ ہوں اور مجھے میرا میچ نہیں مل رہا ہے۔ وہ تو اس کو پتا چلے گا جو ہمارا میچ بنے گا کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا یا پھنس گئی۔ تو یہ تو اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھ رہا تھا، یہ تو ایوریج سے بھی گرا ہوا ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ سامنے والا ہمیں پرفیکٹ سمجھتا ہو یا واقعی ہم اتنے پرفیکشن کے قریب ہوں جتنا کہ ہم سمجھتے ہیں۔ وہ سب ریلیٹیو ہوتا ہے، ہماری سوچ ہوتی ہے۔ تو کمپرومائز اینڈ سیکریفائس، کچھ قربانیاں دینا، کچھ سیکریفائس کرنا اس کے لیے لازمی ہے۔ ایک اور بات آپ سے کرنا چاہوں گا، بہت کھل کے اور بہت سینسٹیو ہے، لیکن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اکثر ہماری جماعتوں میں ہم آپس میں کام کرتے رہتے ہیں اور ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، لڑکوں اور لڑکیوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور یہ ایک اچھی بات ہے۔ میں اس کو کنڈم نہیں کرنا چاہتا، میں اس کو انکریج کرنا چاہتا ہوں۔ انسٹیٹیوشنز اس کو انکریج کرے گی، لیکن اس انکریجمنٹ کا آپ اور کوئی مطلب نہیں لیجئے گا۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے اسٹیٹمنٹ کو میں کوالیفائی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر لڑکے اور لڑکی کی آپس میں پسند ہوتی ہے، اپنے کام کاج کے دوران وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، کھلے لفظوں میں ہم کہیں ان کا افیئر ہوتا ہے آپس میں، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس میں پیرنٹس کا کافی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، مگر خدا کے لیے اگر ایسی کوئی بات ہے تو اس کو چھپا کے مت رکھیے، اس کو اپنے پیرنٹس سے چھپا کے مت رکھیے۔ ممکن ہے کہ آپ کے پیرنٹس بھی آپ کی شادی اسی لڑکے یا لڑکی سے ہی کروانے کے لیے رضامند ہو، لیکن شاید بعض اوقات ہم پراپرلی کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے ہیں، بعض اوقات ہم پیرنٹس کو انفارم نہیں کرتے ہیں، اور جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے اور پھر 2 کی جگہ 4 فیملیاں تباہ ہو جاتی ہے، پھر ہم کہتے بھی ہمارے ذہن میں یہ لڑکا تھا یا یہ لڑکی تھی، تو پیرنٹس کہتے بھی تم کو بتایا کیوں نہیں تم نے مجھے پہلے۔
تو امام کے پچھلے جامع کا فرمان اس میں یہ بہت واضح طور پر ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں اگر آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں تو ان کی شادی کروا دینی چاہیے، سوائے کہ مولانا فرمائے بیماری ہے یا مذہب ہے یا ایسی کوئی سنگین مجبوری ہو کہ جس کی بنا پر والدین روکنا چاہتے ہوں، ورنہ والدین کو مولانا نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو چاہنے والے لڑکے اور لڑکیوں کی شادی صرف محض اس لیے کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی اور بارات واپس جائے گی، محض اس ڈائلاگ کو بولنے کے لیے وہ شادیاں نہیں رکوانی چاہیے۔